السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا، وہ ابل پڑا، قل نحمل فيها، ہم نے کہا کہ اس میں سوار کروا لو، من کل، ہر چیز، ہر نوع میں سے، زوجین اثنین، جوڑا جوڑا، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کروا لیجئے، الا، سوائے ان کے، من سبق علیہ القول، جن کے اوپر پہلے ہی بات ثابت ہو چکی، ومن آمن، اور جو دیگر اہل ایمان ہیں ان کو بھی سوار کروا لیجئے، وما آمن معہ، اور نہیں لائے تھے ایمان ان کے ساتھ، الا قلیل، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ آیت نمبر 40 سورہ ہود، یہاں سے آج کے درس کا، آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے۔ اور گزشتہ سبق کے اختتام پر ہم آیت نمبر 40 پر گفتگو کر رہے تھے کہ وقت نے اس کو مکمل کرنے کی اجازت نہ دی، تو آج وہیں سے آغاز کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو یہاں جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے جاری ہے، جیسا کہ پہلے بات کی گئی، اور یہ بڑی تفصیل سے بات ہو چکی سورہ ہود کے تعارف میں بھی، اور اس کے علاوہ جو دیگر دروس ہوئے ہیں ان میں بھی، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 6 اقوام کی تباہی و بربادی کا ذکر کیا ہے، اور اس میں سے جو پہلی قوم کا ذکر ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ ان اقوام کو تنبیہ کرنا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کر رہے ہو، یہ بہت برے انجام کی طرف تمہیں لے کے جا سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو تسلی دینا ہے کہ بالآخر جو فتح ہوگی، جو کامیابی ہوگی، جو نجات ہوگی، وہ صرف اور صرف اہل ایمان کی ہوگی۔ لہٰذا یہ دونوں پہلو ان تمام واقعات کے بیان میں شامل رہتے ہیں جہاں کہیں بھی یہ بیان ہوئے، اور خاص طور پہ یہاں جو تباہی و بربادی کا جس طرح سے اللہ کریم نے نقشہ کھینچا ہے، یہ انتہائی عبرت انگیز داستان ہے۔ اس میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ تنور ابل پڑا۔ اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ علامہ قرطبی نے 8 اقوال نقل کیے ہیں کہ 8 اس کی تشریحات ہیں کہ تنور سے کیا مراد ہے، اور اس میں ایک اس کی تشریح ہے کہ تنور جو روٹیاں پکانے کے لیے جو گڑھا کھودا جاتا ہے اس کو بھی تنور کہتے ہیں۔ تو اس پر علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان سارے اقوال کو یوں سمویا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ سے زمین سے پانی ابلنے لگا، ہر جگہ سے۔ وفارت تنور سے مراد جگہ جگہ سے چشمے ابلنے پڑے، حتیٰ کہ تنور میں سے بھی آگ کی بجائے پانی نکلنے لگا۔ یعنی یوں وہ 8 کے 8 اقوال اس کے اندر سموئے جا سکتے ہیں، جس کی تفصیل گزشتہ درس میں عرض کی جا چکی۔ اور پھر سورہ قمر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، کہ یہ جو ہم نے زمین سے بھی چشمے
جو ہے وہ نکال دیے اور آسمان سے بھی پانی بہنے لگا، دروازے کھل گئے، تو اس کا مطلب ہے آسمان سے بھی بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی، اور یہ ہمہ جہت تھا، ہر طرف سے ہو رہا تھا اور اس کی کوئی خاص جہت نہیں تھی۔ تو نور کو یہاں پہ بطور مثال کے بیان کیا گیا ہے کہ حتیٰ کہ جس میں آگ ہوتی ہے وہاں سے بھی پانی ابلنے لگا اور کوئی جگہ باقی نہیں بچی جہاں سے پانی نہ ابلے۔ تو وفارت تنور کا یہ معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اب اس کے بعد پہلے سے کہہ چھوڑا تھا کہ پھر اس میں سے جب ایسی نشانی ظاہر ہوگی تو آپ نے اپنے ان لوگوں کو، اہل ایمان کو اس میں شامل کر لینا ہے۔ تو سب لوگوں کو داخل کروا لیا۔ اس میں 3 منزلہ کشتی تھی، جیسا کہ پچھلے درس میں اس کی تفصیل ہو چکی، اور 3 منزلہ کشتی میں اس میں جانور بھی اور اس میں درندے بھی اور اس میں سب ڈال دیے۔ علامہ ابن کثیر نے کئی ایسی لکھی ہیں تفصیلات، اور دیگر مفسرین نے بھی، علامہ طبری وغیرہ نے، کہ جس میں فلاں جانور کو سوار کراتے وقت یہ مشکل پیش آئی، فلاں جانور کو سوار کراتے وقت یہ مشکل پیش آئی۔ اس کی بڑی دلچسپ تفصیلات بھی ہیں۔ شیر کو مثلا جو ہے وہ سوار کرانا کوئی آسان کام تھا، تو شیر کو بھی وہاں سوار کرانا تھا، گدھے کو سوار کرانا تھا، چوہے کو سوار کرانا تھا، علی ھذا القیاس۔ اور عجیب و غریب قسم کی بعض اسرائیلی روایات، اسرائیلی قسم کی روایات ایسی بھی ہیں کہ جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا اس میں یہ بھی ہے کہ شیر کو جب سوار کرایا گیا تو یہ سوار نہیں ہو رہا تھا، تو اس پر بخار مسلط کر دیا گیا، یہ بیمار ہو گیا، تو بیمار ہونے کی وجہ سے پھر یہ اس میں سوار کرانا آسان ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اندر جا کے بیمار ہوا تھا، واللہ عالم۔ مختلف چیزیں ان جانوروں کے بارے میں، اور خاص طور پہ گدھے کے بارے میں اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ گدھے کو سب سے آخر پہ سوار کرایا گیا، اور اس کی اگلی ٹانگیں تو اس میں سوار ہو گئیں اور پچھلی سوار نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے کہ ابلیس نے اس کی دم کو پکڑ لیا تھا۔ اب یہ قابل فہم باتیں نہیں ہیں کس طرح ابلیس نے دم کو پکڑ لیا تھا، حالانکہ ابلیس تو جنوں کی قسم میں سے ہے، اور جن جو ہیں وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں اور ہر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ہوا ہوتی ہے۔ لہذا ابلیس کو سوار کرانا، یعنی اس میں پھر اس تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس نے چونکہ گدھے کی دم پکڑی ہوئی تھی اور بار بار اس کو سوار کرانے کی کوشش کر رہے تھے، اور سب سے آخر پہ یہی تھا، تو وہ سوار ہو نہیں رہا تھا، اس کی اگلی ٹانگیں کشتی میں تھیں، پچھلی باہر تھیں۔ تو بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کی زبان، جلدی بھی تھی کہ وہ پانی آ رہا تھا، تو بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے نکلا کہ چاہے تیرے ساتھ ابلیس ہے تو بھی تو سوار ہو جا۔ تو جب یہ نکلا تو پھر وہ ساتھ ابلیس بھی سوار ہو گیا۔ اب یہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ مفسرین نے یہ روایات تو لکھی ہیں، لیکن یہ قابل فہم نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی اصل نہ ہو، اور یہ مفسرین نے بہرحال اس طرح کی چیزیں اکٹھی کی ہیں، اور یہ دلچسپی کی بھی ہیں اور اس میں عبرت کی بات بھی ہے۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ چوہا بہت تنگ کرتا تھا کشتی کے اندر، اب ظاہر کشتی میں سارے جانور تھے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ چوہا بہت تنگ کرتا، یہ بھی روایت علامہ ابن کثیر نے نقل کی ہے۔ تو چوہا بہت تنگ کرتا تھا اور ادھر ادھر لوگوں کے سامان کو چھیڑتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی چھینک سے ایک نیا جانور پیدا کر دیا جس کا نام بلی ہے۔ یہ بلی گویا شیر کی چھینک سے پیدا ہوئی، اور اس بلی کے پیدا ہونے کی وجہ سے کشتی میں سکون ہو گیا، چوہے آرام سے بیٹھ گئے۔ اب یہ ساری باتیں درست بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بالکل من گھڑت بھی ہو سکتی ہیں، واللہ عالم۔ ان روایات کے استنادی حیثیت کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال یہ آپ اندازہ تو کر سکتے ہیں ان ساری باتوں سے کہ وہ کیسا مشکل ماحول ہوگا کہ ایک ہی کشتی میں ساری مخلوقات جو بقیہ ہیں، من کل زوجین اثنین، قرآن کہتا ہے ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس کے اندر موجود تھا۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب ہے پرندے بھی اس میں تھے، درندے بھی اس میں تھے، اور کمپارٹمنٹ گویا 3 بنے ہوئے تھے، ایک میں پرندوں کو رکھ لیا، ایک میں انسانوں کو رکھ لیا، اس میں ایک میں درندے اور حیوانات آ گئے۔ لیکن بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، درندے، حیوانات، پرندے وہ ایک ہی منزل پہ تھے، سب سے نیچے والی منزل پہ، اور درمیان والے میں خوراک وغیرہ اور سامان رکھا ہوا تھا، اور اوپر والے میں جو انسان تھے وہ سب۔ اور یہ انسان کتنے تھے اس کے بارے میں وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، قرآن تو کہتا ہے تھوڑے سے لوگ تھے، وہ بھی کوئی زیادہ نہیں تھے۔ پہلے گھر والوں کی بات ہے، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کرا لیجئے سوائے اس کے کہ جن کے بارے میں پہلے ہی بات ثابت ہو چکی۔ اب یہ کون تھے؟ بعض نے لکھا ہے کہ 3 بیٹے تھے اور آپ کی بیوی بھی تھی۔ بعض نے لکھا کہ بیوی تو قرآن خود کہتا ہے
کہ وہ تو ہلاک ہونے والوں میں سے، سورۃ تحریم کے اندر آتا ہے کہ وہ تو تباہ و برباد ہونے والوں میں سے تھی، کافرہ تھی، لہٰذا وہ تو نہیں تھی۔ سام، حام اور یافس، یہ 3 بیٹے اور 3 بیویاں ان کی، اور ایک اور خاتون تھی جو ان کے اہل خانہ میں سے، وہ چوتھے بیٹے یام کی بیوی تھی۔ اچھا، یہ بات بھی علامہ طبری نے لکھی، باقی سب لوگوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ جو بیٹا ڈوبنے والا تھا، جس کے بارے میں ذکر آیا کہ وہ ڈوب رہا تھا اور اس نے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ، اور اس نے کہا کہ نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو وہ شخص وہ کون تھا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین نے سام، حام اور یافس یہ 3 بیٹے ہی رکھے، اور لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو فوت ہونے والا یا جو کافر بیٹا تھا جو نہیں سوار ہوا وہ حام تھا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا حام، اور بعض نے کنعان بھی لکھ دیا ہے کہ وہ کنعان تھا۔ تو کنعان دراصل اگر سلسلہ نسب میں دیکھیں تو وہ نوح علیہ السلام کا پوتا تھا، وہ بیٹا نہیں تھا۔ کنعان جو تھا وہ تو پوتا تھا، لہٰذا بیٹوں میں سے چوتھے بیٹے کا نام لکھا ہے علامہ طبری نے بعض روایات کی روشنی میں، وہ کہتے ہیں اس کا نام یام تھا۔ یہ سام، حام اور یافس کے علاوہ ایک چوتھا بیٹا تھا جس کا نام تو یام تھا، لیکن اس کا لقب کنعان تھا۔ جو کنعان پوتا ہے وہ الگ ہے، اور یہ چوتھا بیٹا تھا جس کا نام یام اور اس کا لقب کنعان، وہ تھا جو ساتھ شامل نہیں ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا الا من سبق علیہ القول، گویا اس سے مراد وہ یام جس کا لقب کنعان تھا، وہ چوتھا بیٹا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جس کا نام بعض نے وہلہ لکھا ہے، واو ہا اور لام ہا وہلہ، بعض نے لکھا ہے وعلا، وعلا تھا، اس کا صحیح تلفظ تھا واو عین لام اور ہے، وعلا۔ تو بہرحال یہ بیوی جو تھی یہ بھی تباہ و برباد ہوئی، اور وہ بیٹا بھی بعد میں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا باقی سب کو اس میں سوار کروا لو الا من سبق علیہ القول، اور جو لوگ جن کے اوپر پہلے ہی بات ثابت ہو چکی ہے وہ گویا اس میں داخل سوار نہیں ہو سکتے۔ اور ساتھ جو ایمان لائے تھے علاوہ ازیں ومن آمن، اور جس کے علاوہ دیگر اہل ایمان ان کو بھی سوار کرانا ہے۔ اور دیگر اہل ایمان کتنے تھے؟ خود قرآن کہتا ہے وما آمن معہ الا قلیل، تھوڑے سے لوگ تھے۔ وہ تھوڑے کتنے تھے؟ ابن عباس علیہ الرحمہ نے، یہ میں گزشتہ درس میں بھی بات کر چکا ہوں کہ اس کے بارے میں مختلف تعداد لوگوں نے لکھی ہے، مشہور یہ ہے کہ 60 تھے، بعض نے کہا 80 تھے، اور بعض نے کہا 72 تھے، بعض نے 10 کہے ہیں، بعض نے بس صرف 3 بیٹے قرار دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی 3 بیٹے جو حضرت نوح علیہ السلام تھے، سام، حام اور یافس، بس یہ تینوں ہی تھے، اور ان کی بیویاں تھیں، اس کے علاوہ کوئی اور مومن نہیں تھا۔ یہ بھی مفسر نے لکھا ہے، اور علامہ ابن کثیر نے یہ ساری روایت لکھی، اور علامہ قرطبی نے بھی یہ ساری روایت لکھی۔ اچھا، اس میں جو اتھینٹک بات محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ جو علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے بھی اور دیگر مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے وہ 80 لوگ تھے۔ اور اسی طرح حضرت کعب الاحبار رحمہ اللہ جو تھے تو تابعی، لیکن وہ صحابہ کے ساتھ ان کا بڑا انٹریکشن تھا، اور یہ تورات کے اور گزشتہ علوم کے ماہر تھے، اس لیے ان سے بہت سارا استفادہ کیا ہے صحابہ کرام نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تقویٰ کی ڈیفینیشن کے حوالے سے بڑی معروف روایت ہے، اور وہ بھی کعب الاحبار کے ہی حوالے سے ہے۔ تو یہ چونکہ عالم تھے اور بہت ساری ان کے پاس بہت سارے علوم تھے، اس لیے یہ تاریخ کے اندر بہت معروف ہیں، اور اکثر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ صحابی تھے۔ تو حضرت کعب الاحبار صحابی نہیں تھے تو تابعی، لیکن ان کے پاس اس طرح کی معلومات ایسی تھیں جس کا تعلق گزشتہ تاریخ کے ساتھ تھا۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ آدمی جو ساتھ ایمان لائے تھے وما آمن معہ الا قلیل، وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ 72 آدمی تھے، 72۔ تو یہ بہرحال یہ بھی 80 کے قریب ہی بنتی ہے تعداد۔ بعض لوگوں نے 10 بھی کہا ہے، اور علامہ ابن کثیر نے اس کو بھی بہت اہمیت دی ہے کہ 10 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال آخری فیصلہ یہی سمجھ آتی ہے کہ 80 آدمی تھے، جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، اور فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ۔ قال اركبوا فيها، یعنی کس نے کہا؟ یہ اب نوح علیہ السلام سب سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، یا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سب داخل ہو جاؤ۔ اركبوا فيها، اس میں سوار ہو جاؤ۔
بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ پڑھتے ہوئے اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا و مرساہا اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ جو مجریہا ہے اس کی قرات جو ہے مجریہا بھی ہے، مجریہا بھی ہے، مجراہا بھی ہے، یعنی مختلف اس کی قرات۔ لیکن جو قرات یہاں ہمارے علاقے میں رائج ہے، روایت حفص جس کو ہم کہتے ہیں، اس روایت میں اس کو امالے سے پڑھتے ہیں۔ یہ جو یعنی نہ اس کی پوری زیر اور نہ ہی پوری زبر، اس کے درمیان میں پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو مجریہا لکھتے اس کو کھڑی زیر کے ساتھ ہے، لیکن پڑھتے اس کو مجریہا ہے۔ اب یہ ایک واحد موقع ہے قرآن میں جو روایت حفص کے مطابق اس کو ہم امالے کے ساتھ پڑھیں گے، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کو اپنی مرضی سے پڑھ لینا چاہیے کیونکہ ساری قرآت موجود ہیں، لہذا امالہ کرنا ضروری نہیں ہے، آپ اس میں مجریہا پڑھ لیں، مجریہا پڑھنا تو ضروری نہیں۔ تو یہ بات اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ جو قراءات ہیں جتنی بھی 7 ہیں یا 10 قراءات ہیں، آپ جب کسی ایک قراءت میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں دوسری قراءت کو مدغم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ جس قراءت میں قرآن پڑھ رہے ہیں آپ اسی میں پڑھیں گے، کیونکہ ہم روایت حفص میں پڑھتے ہیں اور اسی میں ہم قراءت روایت ورش جس کو کہتے ہیں ہم اسی کو پڑھتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ امالہ کریں۔ اس لیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہا کیوں گیا؟ یہ اصل میں ان لوگوں کو جب ایک ہر طرف سے طوفان آیا ہوا ہو، آپ ذرا غور تو کریں کہ اس ماحول کا اندازہ کریں کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے، زمین بھی پانی ابل رہی ہے، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں ایک 3 منزلہ کشتی ہے، اور اس 3 منزلہ کشتی کا کسی بھی وقت کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا لگتا یوں ہے کہ یہ چڑھتے ہوئے ڈرتے تھے، اور سب لوگ جن کو سوار ہونے کا حکم دیا گیا قال اركبوا فيها، اس میں سارے سوار ہو جاؤ، تو سب کا گویا شرح صدر نہیں تھا کہ اس میں شامل ہونے، اس کے اوپر سوار ہونے سے ہم بچ جائیں گے۔ ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کشتی نے جو چلنا ہے وہ بھی اللہ کے نام سے چلنا ہے، اور اس نے جب ٹھہرنا ہے تو بھی اللہ کے نام سے ٹھہرنا ہے، لہٰذا تمہیں پریشانی کی بات نہیں۔ تو اس پر جو ہے ہمت بند گئی سب لوگوں کی، اہل ایمان تھے نا جو سوار ہونے والے تھے، تو جب ان کو بتایا بسم اللہ ہی، اللہ ہی کے نام پر، مجریہا اس کا چلنا ہے، و مرساہا اور اس کا ٹھہرنا ہے، گویا جتنا چلے گی اللہ کے حکم سے چلے گی، اور جب ٹھہرے گی تو اللہ ہی کے حکم سے ٹھہرے گی۔ اس پر جو ہے وہ سب سوار ہو گئی۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب جو ہے لغفور رحیم، وہ بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو کلام ہے، یہ ایک آیت کا جو اختتام ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کہا تھا قال اركبوا فيها، یہ کلام حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، جس کا احتمال پہلے موجود تھا کہ اللہ کا کلام بھی ہو سکتا ہے اور یہ نوح علیہ السلام کا کلام بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں اہل ایمان کے لیے غفور الرحیم عام طور پہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ایسی آیات کے ساتھ آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کا تذکرہ ہو، لیکن یہاں تو عذاب کا تذکرہ ہے، اور عذاب کے تذکرے میں غفور الرحیم کہا جا رہا ہے، اور یہ تھوڑی سی بات قرآن کے اسلوب سے ہٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے بادی النظر میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ غفور الرحیم جو کہا جا رہا ہے یہ صفت اللہ کی بیان ہوئی ہے اہل ایمان کے لیے، یعنی اس طوفانی ماحول کے اندر، اس عذاب کے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح یہ کشتی پر سوار ہوتے وقت کیا پڑھا تھا؟ بعض لوگوں نے تو اس کو مستحب کہا ہے کہ یہ جو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ جب بھی کشتی پہ آپ سوار ہو تو یہ دعا ہے، گویا کشتی پر سوار ہونے کی دعا ہے۔ لیکن یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کشتی پر سوار ہونے کے لیے بتائی ہو۔ جو سواری پر سوار ہونے کی عام دعا ہے وہی کشتی پر سوار ہونے کی دعا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، جو سورہ زخرف کے اندر آتی ہے، اسی دعا کو کشتی پر بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اس کو چونکہ عام طور پر علماء نے مستحب کہا ہے، پسندیدہ بات ہے، کشتی پر سوار ہونے کی بات ہے، تو یہ کر لینا چاہیے۔ ایک بات یہاں سے اور بھی سمجھ آئی کہ کام کوئی بھی ہونا اللہ کے نام پر چاہیے، بسم اللہ، اللہ کے نام پر، اور اللہ کے نام پر جو کام شروع ہوگا یقیناً اس کے اندر بہت برکتیں ہوں گی۔ اور ایک تیسری بات جو سورہ مومنون کے سیاق و سباق سے بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو
کہ جب آپ اور آپ کے ساتھی سارے سوار ہو جائیں کشتی کے اندر تو پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات دی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین وانت خیر المنزلین، اور آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی منزل پہ پہنچا، مہمانی عطا کر، قرار دے، ایسی منزل عطا فرما، منزلا مبارکا، ایسی جگہ پہ ہم پہنچے جو ہمارے لیے خیر و برکت کی جگہ ہو، وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین مہمانی کرنے والا ہے۔ اور یہ دعا بھی پڑھو، تو یہ دعا بھی گویا پڑھی انہوں نے، اور یہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا بھی پڑھا ہوگا، یا یہ ان کو صرف سمجھایا گیا کہ اس طرح سے اس نے اللہ کے نام سے چلنا ہے اور اللہ کے نام سے ٹھہرنا ہے، لہٰذا تم لوگ پریشان نہ ہو، اس پہ سوار ہو جاؤ، سوار ہو گئے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اللہ اکبر، وہ چلتی تھی، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، وہ ان سب کو لے کے چلتی رہی، فی موجن، موجوں کے اندر، اتنی بڑی بڑی موجیں، پہاڑ چھپ گئے اس کے اندر، لیکن یہ خود کشتی، اتنا بڑا طوفان آئے اور اس طوفان میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے، جو پہاڑوں سے بھی اوپر چڑھ جائے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 15 ہاتھ یعنی 15 گز پانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر ہو گیا، اور بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھا کہ پانی جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر ہو گیا، اور ایسے شدید طوفان میں جہاں بڑی بڑی موجیں ہوں، اور موجیں اٹھ رہی تھیں، اور ان موجوں کے درمیان وہ کشتی خود پہاڑ کی طرح چل رہی تھی، 3 منزلہ تھی نا، بہت اونچی تھی، اور وہ پہاڑ کی طرح، اللہ تعالیٰ نے کل جبال، وہ پہاڑ کی طرح چل رہی تھی۔ تو اس کی کیا حیثیت تھی کہ یہ چلتی، یہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا تھی، اللہ ہی کے نام پر وہ چل رہی تھی اور اللہ کے نام پر اس نے ٹھہرنا تھا۔ تو اس یعنی گویا اللہ اس کو چلا رہا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، یعنی جب پانی جو ہے وہ جوش مارا اور پانی بالکل ہر طرف سے آ گیا، سیلاب آ گیا اور بہت زیادہ ہو گیا، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کرایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سوار کروایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی حفاظت کی تھی، وگرنہ اس کی حیثیت ہی کیا تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر بھی فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، ہم نے اس کو نوح علیہ السلام کو سوار کرا دیا تختوں والی اور میخوں والی کشتی کے اوپر، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو سوار کرایا، اور ساتھ فرمایا تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، سبحان اللہ، تجری بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، ہم اس کو دیکھ رہے تھے، گویا اس کو اللہ چلا بھی رہا تھا اور اس کی حفاظت بھی فرما رہا تھا۔ جزا لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا اس ہستی کی طرف سے، جزان بدلہ تھا لمن کان کفر، اس ہستی کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا، یعنی اللہ کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، اور کفر کرنے والے جو تھے وہ سارے مارے گئے، اور جس ہستی سے انہوں نے کفر کیا تھا اس نے یہ بدلہ دیا اہل ایمان کو، اور وہ اہل ایمان جو ہیں ان کی حفاظت کی۔ اور یہ وہی تجری بہم فی موجن، موجوں کے درمیان بھی وہ چل رہی تھی، کل جبال، پہاڑ کی طرح چل رہی تھی، گویا اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا تھا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اللہ اکبر، اب وہ جو بیٹا تھا جس کا نام میں نے عرض کیا کہ اکثر مفسرین نے حام لکھا ہے، اور علامہ طبری نے اور دیگر مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے کہ وہ حام نہیں تھا بلکہ وہ یام تھا، اور اس کا لقب کنان تھا۔ تو وہ اس کو دیکھا وہ ایک کنارے پہ کھڑا ہوا تھا، ابھی پانی تو آہستہ آہستہ چڑھ رہا تھا، تو پوری طرح سے پہاڑوں کی چوٹیاں جو ہیں وہ پانی کے اندر ابھی ڈوبی نہیں تھیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اس کو بلایا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ ایک کنارے پہ تھا دور کی جانب، یا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، اے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافروں میں سے نہ بن جا، کیونکہ اب جو کشتی پہ سوار ہو گئے وہ سارے وہی مومن تھے، اب اس کے علاوہ جو نہیں کشتی پہ سوار وہ تو سارے کافر تھے، تو سوار ہو جا، کافروں میں سے نہ ہو جا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اللہ اکبر،
اس نے کہا کہ مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں تو پناہ لے لوں گا ان قریب الی جبل، ان کسی پہاڑ پر، یعصمنی وہ مجھے بچا لے گا، من الماء پانی سے۔ قال فرمایا لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں، اللہ اکبر، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے جو آ گیا ہے، اللہ کا حکم، اس سے کوئی بچانے والا نہیں، الا من رحم، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کا رحم ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، وہ بچے گا، اس کے علاوہ کسی نے بچنا نہیں۔ اللہ لا عاصم، کوئی بچانے والا نہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا من رحم، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ وحال بینہم الموج، ابھی مکالمہ جاری تھا بیٹے کے ساتھ کہ درمیان میں ایک موج حائل ہو گئی۔ اب موجیں اتنی بڑی بڑی تھیں کہ وہ درمیان میں حائل ہو گئی اور وہ نظر ہی نہیں آیا کدھر گیا کدھر نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ فکان من المغرقین، اور وہ بھی غرق ہو گیا، فکان پس وہ ہو گیا، من المغرقین غرق ہونے والوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اور کہا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہوا، یا ارض، اے زمین، ابلعی، نگل جا، ماء کے اپنے پانی کو نگل لے۔ اب یہ جو ابلعا ہے، ابلعی، یہ جو حکم ہے اس کا معنی ہوتا ہے نگلنا، اور خاص طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جانوروں کے لیے۔ جانور جو خوراک نگل لیتے ہیں بغیر چبائے، ایک تو چبا چبا کے کھاتے ہیں، ایک نگل لیتے ہیں، جو بغیر چبائے نگل لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ابلع۔ تو ابلعی، نگل جا، تو اس سے یہ مفہوم سامنے آتا ہے، یعنی زمین کے لیے حکم ہوا کہ تو اپنے پانی کو نگل جا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ عذاب ختم ہوا، اور یہ یعنی کتنا عرصہ لگا اس عذاب کو ختم ہونے میں، تو اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، ابن عباس رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی، اور ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی، اور ایک قتادہ رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، اور ان دونوں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کم و بیش 5 مہینے یہ عذاب رہا، اور 5 مہینے یہ کشتی چلتی رہی، یعنی ایک آدھ دن کی بات نہیں تھی، یہ چند دنوں کی بات نہیں تھی، 5 مہینے لگے، 80 آدمی تھے، اور یہ 5 مہینے تک۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 150 دن تک، انہوں نے 150 دن کہے ہیں، 150 دن تک یہ کشتی چلتی رہی۔ اور قتادہ رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے، اور جس روایت کو علامہ ابن کثیر نے بڑی اہمیت دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ لوگ سوار ہوئے تھے اس دن رجب کی 10 تاریخ تھی، اور جب یہ اترے ہیں تو اس دن محرم کی 10 تاریخ تھی، تو گویا پورے 5 مہینے یہ 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو یہ اترے ہیں جب یہ جودی پہاڑ پر لگی ہے، تو اس سے یہ بھی ایگزیکٹ 5 مہینے بنتے ہیں، اور وہ 150 دن والی بات بھی درست محسوس ہوتی ہے۔ اور اس کو یہ جو تاریخوں کا حساب ہے حضرت قتادہ رحمہ اللہ کا، اس کی تائید ایک صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ یہودی جو ہے روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی عاشورے کا روزہ رکھیں گے، کیونکہ ہمارا زیادہ تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، اور جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر لگی، اس میں یہ ذکر موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روایت کافی حد تک یہ اس قابل اعتبار ہے کہ یہ 5 مہینے یہی بنتے ہوں گے جو 10 رجب سے لے کر 10 محرم تک بنتے ہیں، واللہ اعلم۔ اور یہ اتنا عرصہ جو ہے یہ کشتی چلتی رہی۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ یا ارض ابلعی ماءک، تو اپنے پانی کو نگل جا۔ اس سے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ وہ پانی خشک آہستہ آہستہ نہیں ہوا، وہ تو پانی بہت زیادہ تھا، اور کہاں کہاں تھا اس کے بارے میں کسی کو کوئی